حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ پیش کر کے کعبے کی حرمت کی طرف آپ کی توجہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ کسی مذہب کے امام نہیں تھے، کسی گروہ کے امام نہیں تھے، یہ دین اسلام کی بہت اجاگر شخصیت تھی۔ اس کو کسی خاص شعبے کا امام نہیں کہا جاتا، ان کی شخصیت کو کسی خاص گروہ کا امام نہیں کہا جاتا، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے سینوں سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نام لینے سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ان کا تعلق کسی گروہ سے تو نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ ان کا نام لے رہے ہیں تو ان کا جھکاؤ اس گروہ کی طرف تو نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اسلام کے نمائندے، حضور کے دین کے مبلغ ہیں۔ اب جو جتنا ان کے قریب ہوا حضور علیہ السلام کے دین کی تبلیغ سے اتنا آراستہ ہوا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم تمام کے مشرقی امام ہیں اور ہم انہیں کی اتباع تقلید کرتے ہوئے فقہ حنفی کے مقر ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو بعض علماء نے لکھا کہ آپ کے 1000 استاد تھے، بعض نے لکھا کہ 4000 استاد تھے، جن سے آپ نے تفقہ فی دین کی سمجھ کو حاصل کیا، اور اتنی دین کی سمجھ کو حاصل کیا کہ اگر آج آپ اسلامی نقشے کو اٹھا کر دیکھیں تو 65% سے زیادہ افراد مسلمان حضرت امام اعظم کے مقلد ہیں۔ حنبلی آپ کو مٹھی بھر ملے گی، شوافی آپ کو مٹھی بھر ملے گی، لیکن آپ کو اس عالم دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر جن کے سب سے زیادہ ماننے والوں کی تعداد ملے گی وہ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمارا پاکستان دیکھیں تقریباً سب ان کا مقلد ہے، اسی طریقے پر نماز پڑھتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے نماز اور دیگر شرعی مسائل، ایمان اور اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چاروں امام یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، چاروں امام یہی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، چاروں امام یہی کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، چاروں امام یہی کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ چاروں امام یہ کہتے ہیں۔ تو ایمان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ایمان میں اختلاف تو کفر ہوتا ہے، ایمان کا مفہوم مخالف جو ہے وہ کفر ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ تو تقلید جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ پورے پاکستان والے، ہندوستان والے، انڈونیشیا والے اور جناب جو ہے کہ دیگر اور علاقے والے جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ امام اعظم کے فقہ کو فالو کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ نبی پاک سے تو عقیدہ ایک ہی ثابت ہوا، لیکن جو شریعت ہے، جو فروع کے مسائل ہیں، جو اعمال کی باتیں ہیں، اس میں دین کی سہولت کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی مختلف ادائیں ہیں۔ مثلا جب اسلام آیا تو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ایسی بھی نماز پڑھائی کہ جس میں آپ نے گفتگو کی، میرے آقا نے ایسی بھی نماز پڑھائی کہ آپ نے بار بار ہاتھوں کو اٹھایا تھا، کیونکہ بار بار ہاتھوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ تشہد کے اندر انگلی اٹھاتے ہیں، اشہد اللہ، اور انگلی اٹھاتے ہیں الا باللہ۔ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ تو اس میں آپ جب پہنچتے ہیں اشہد اللہ، لا جب نفی ہوتی ہے اس وقت آپ انگلی کو کھڑا کرتے ہیں اور اللہ پر انگلی کو گراتے ہیں، یعنی آپ اپنی جسم کی اداؤں سے اس بات کی دلیل دے رہے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ کوئی نہیں ہے، کہ کوئی نہیں ہے معبود، پھر اللہ کہہ کر آپ انگلی گرا دیتے ہیں، لیکن ایک معبود برحق ہے اور وہ اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے۔ تو یہ انگلی کا اشارہ جو ہے توحید کی دلیل ہے۔ اس کو ذرا خاص اس کی ڈیفینیشن اور بنیاد کو سمجھیے۔ دو جملے کے حوالے سے امام جعفر کے پیش کر رہا ہوں، اور یہ اصول دین کئی مسئلوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا حاصل ہوگا کہ آخر انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے۔ سید عالم نے انگلی اٹھائی سنت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا؟ آج نماز میں ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ نماز کو شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ہاتھوں کو اٹھانا تو سنت ہے، زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہم ڈائریکٹ نماز میں آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں؟ یہ ہاتھوں کا ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح انگلی کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی جب ہم اشہد اللہ میں انگلی کو اٹھاتے ہیں تو انگلی جب کھڑی کرتے ہیں تو ہم دنیا کے تمام باطل معبودوں کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ انگلی اٹھا کر ہم نے نفی کی،
اور اللہ سے ہم ثبوت دیتے ہیں کہ ایک ہی معبود مذہب ہے اور وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے. یہ توحید کی دلیل ہے. اور حضور علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو شہر مکہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. شہر مکہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. یہاں 360 خداؤں کو مانا جاتا تھا. اس بیت اللہ کے اندر 360 مورتیاں بنائی گئی اور ان مورتیوں کو خدا مانا جاتا تھا. تو میرے آقا جب آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ تو آپ نے اپنی ہر ادا سے ان بتوں کا رد کیا ہے اور اللہ کی توحید کا ثبوت دیا ہے. اس لیے جب آپ نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے اور ہاتھوں کو چھوڑتے. رکوع میں جاتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہاتھوں کو چھوڑتے. رکوع سے اٹھتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہاتھوں کو چھوڑتے. یہاں تک کہ حضور سجدے کے اندر بھی بیٹھتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے اللہ اکبر کہہ کے جب پہلا سجدہ کر کے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کو اٹھاتے اور پھر سجدے میں جاتے تو جناب ہاتھوں کو چھوڑ دیتے. یعنی حضور نے اپنے پوری عمل اپنے اعلان سے بھی مکہ میں توحید کا اعلان کیا اور اپنی عمل عبادت ایک ایک رکن سے بھی توحید کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, یہ تو حضور کا ایک عمل بنا. جب میرے آقا مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں پر 2 خداؤں کے ماننے والے نہیں تھے, اہل کتاب تھے یا منافقین تھے. تو وہاں پر اب اس ادا کی اتنی خاص ضرورت نہ تھی اور کچھ ضرورت تھی بھی. اس لیے میرے آقا نے ہر جگہ سے چھوڑ کر اس کو ابتدائی نماز کے لیے تاکہ اپنا موحد ہونا, ایک خدا کا ماننے والا ہونا, اس کا اعلان ہو جائے اور تحیات کے رکھا. تو آپ دیکھیں 2 ادائیں ہیں. یہاں جو مکے میں نمازیں پڑھی آپ نے اس میں ہر رکن کے اندر آپ نے رفعین کیا. اور یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ تو وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہاتھوں کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو سارے بتوں کا رد کرتے ہیں, تمام باطل معبودوں کا رد کرتے ہیں اور جب اس کو نیچے کرتے ہیں تو ایک ہی خدا کا. تو آپ دیکھیں 2 قسم کی چھوٹی سی مثال میں نے یہاں پر آپ کے سامنے دے دی. اب ایک چھوٹی سی بات سامنے آئی اور احادیث میں حضور کا یہ عمل نہیں ہے جو حضور نے ہر رکن کے اندر ہاتھ اٹھائے. احادیث میں یہ بھی عمل ہے جو حضور نے صرف ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھایا. اب صحابہ کی 2 جماعتیں جو صحابی حضور علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھ کر اپنے علاقے میں چلے گئے اور انہوں نے حضور کو اس کیفیت میں دیکھا تھا کہ حضور اپنے ہر رکن کے اندر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہ آ سکے, اپنے علاقے میں رہے. تو انہوں نے جب تک حدیث بیان تلقین کی اور ان سے جب ان کے شاگردوں نے پوچھا, گاؤں والوں نے پوچھا, رشتے داروں نے پوچھا کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے, تو کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, رکوع میں جاتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, رکوع سے جھکتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. اب وہی روایت آگے بڑھتی چلی. لیکن ایک صحابی وہ ہے جو حضور کی مثال تک حضور کے ساتھ تھا, اس سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات کی ہے, میں نے حضور کو صرف ایک ہی دفعہ اٹھاتا ہوا دیکھا, بعد میں نہیں دیکھا. اب اس عمل کی 2 صورت ہوگی. اب اس صحابی نے جس طرح کے حضرت وائل بن حجر جو حضور کے صحابی ہیں انہوں نے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا اور جتنی ہاتھوں رکوع میں ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہے تقریباً 19 ہے اور ان صحابہ سے جنہوں نے سرکار کی صحبت کو کم پایا یا کم عمری میں پایا. لیکن وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ رہے اور ہمیشہ رہے اور جوان مرضی کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ رہے اور اتنے قریب رہے کہ انہیں حضور کی اولاد شمار کیا جانے لگا. جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے جب پوچھا گیا کہ حضور کی نماز کیسی تھی, کیا حضور رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے, اور میں کوئی نہیں اٹھاتے تھا. حضور صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے اور کہیں نہیں اٹھاتے. اب اختلاف کا ظاہر ہوا کہ اب حضور نے نماز کیسی کی, سمجھ نہیں بات. اب حضور نے نماز کیسی کی. اب وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا تھا اور اپنے علاقے میں بات پھیلائی تھی, ان کی شاگرد تو وہی روایت بیان کرتے رہے اور آج تک بخاری میں وہ روایت موجود رہی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایت پیش کی جو انہوں نے حضور کو آخری عمر میں نماز کو پڑھتا ہوا دیکھا. یہ ساری ادائیں حضور ہی کی. اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی کسی ادا کو ختم ہونے کا دیا. امام شافعی اور امام احمد کے ہاتھوں میں اللہ نے حضور کی مکی نماز کے لی اور امام مالک کے ہاتھوں میں حضور کی سردی والی نماز کے لی اور امام اعظم کے ہاتھوں میں حضور کی بدری نماز کے لی. ان تمام احادیث کے اندر حضور کی ایک ہی اداؤں کو میں اس بات میں نہیں جاتا کہ بدل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں صرف آپ کو فقہ کی ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں کہ یہ اختلاف بظاہر نہیں ہوتا ہے, یہ اختلاف نہیں ہوتا. یہ حضور کی جو مختلف گویا کی کیفیت رہی ہے, اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا ہے اور وہ ادا کبھی محفوظ ہے امام اعظم کے فقہ کے اندر, تو کبھی امام شافعی کے فقہ کے اندر, کبھی امام احمد کے فقہ کے اندر. سب صحیح ہے, سب صحیح ہے, کیونکہ ہر ادا حضور کی ادا رہی ہے. ہر ادا حضور کی ادا رہی ہے. اس کو اگر ہم اختلاف